کہیں مجلس شروع ہے تو کہیں مجلس کا آغاز اور کہیں اس کا اختتام، کہیں مجلس کا وسط تو کہیں مجلس کا عروج. سبحان اللہ. یہ ہے حسین کی سلطنت. سبحان اللہ. وہ ممالک، دنیا بھر کے ممالک کا قانون ہے، آپ اس ملک میں رہتے ہوئے دوسری مملکت کا پرچم علم بلند نہیں کر سکتے. بے شک بے شک. یہ حسین کی مملکت اور ریاست ہے پوری زمین. سبحان اللہ. بے شک. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ زمین کوئی بھی ایسی نہیں، ملک کوئی بھی ایسا نہیں کہ اس ملک کے پرچم کے ہوتے ہوئے جو پرچم ایک ایک سینے کے ساتھ لگ کے بلند ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس پرچم کا نام ہے علم ابو الفضل العباس. اس پرچم کا نام ہے حسین کا پرچم. محمد و آل محمد صلوات. محمد. زمین اس کا وارث حسین ہے، یہ ملکیت ہے، یہ اللہ کے وعدہ ہے کہ سبحان اللہ. مستضعفین کو وارث بناؤں گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جنہیں اس دنیا کی اکثریتوں نے جنہیں اکیلا کر دیا، جنہیں کمزور کر دیا، پروردگار کہتا ہے اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ میں زمین کا وارث انہیں بنانے والا ہوں. سبحان اللہ. اور ابھی حقیقی وارث پردے میں ہے، مگر اسی وارث کا علم آج بھی ہمارے ہاتھوں میں. اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس علم کو لے کر حضرت حجت نے آنا ہے، آج ہر عزادار حضرت حجت سے پہلے ان کا علم اپنے شانے پہ لے کر چل رہا ہے. سبحان اللہ. ہر رضا خانے پہ، ہر مومن کے گھر پہ، گھر کے باہر، گھر کے اندر یہ پرچم بلند ہے، یہ پرچم لہرا رہا ہے. اور طاغوت کی کوئی ہوا اس پرچم کی سربلندی کو چھو نہیں سکتی، اس کے لہرانے کو روک نہیں سکتی. یہ پہلی مجلس ہے، جی چاہا کہ میں آپ کو موضوع مجلس سے پہلے حسین کی ریاست اور حسین کی سلطنت کے قریب لے آؤں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم سب حسین کی ریاست میں بیٹھے. میڈیا اس وقت حسین کی مملکت کا حصہ بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. ممبر حسین کی مملکت کا حصہ بنا ہوا ہے. گھر حسین کی مملکت کا حصہ بن چکے ہیں. عزا خانے حسین کا فرش عزا، ہر مقام حسین کی ملکیت اور ریاست ہے. اب اس سے بڑا کیا ثبوت ہو کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ دنیا کا حقیقی بادشاہ اللہ نے حسین ہی کو بنایا ہے. بے شک بے شک. اور خواجہ اجمیر حضرت معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ نے کتنی صدیاں پہلے یہ کلمہ علم کی طرح بلند کر دیا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. سبحان اللہ. یہ وہ ربائی ہے کہ جسے سبحان اللہ سنتے ہوئے اس کے لفظوں پہ آیت کا گمان ہوتا. سبحان اللہ. ایک اللہ کے عارف کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، ایک عارف حسین کے کلمات. اور جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کا جسے میں نے عنوان بنایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی آیت سے چن کے خواجہ اجمیر نے اپنی ربائی کا دوسرا مصرعہ تخلیق فرمایا. سبحان اللہ. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. غور کرنے کا جملہ یہ ہے کہ دین است حسین، اور دین پناہ است حسین. دیکھیے، انبیاء کی صف میں چلے جائیے یا مومنین کی صف میں آ جائیے، جناب آدم سے لے کر تمام حجتوں کو دیکھیے.
کسی حجت نے یہ نہیں کہا کہ میں خود دین ہوں. سبحان اللہ. بے شک کسی نے بڑے سے بڑا لفظ جو کسی کو عطا ہوتا ہے وہ دین دار ہونے کا شرف ہے. یعنی آپ کسی کو اس کی توقیر کے مقام پہ اگر بلندی کے مقام پہ بیان کرنا چاہیں تو آپ یہی عرض کریں گے, یہی کہیں گے کہ یہ صاحب بہت بڑے دیندار ہیں. سبحان اللہ. پوری دنیا دین کے ساتھ اگر رشتہ جوڑتی ہے تو دیندار کہلا کر رشتہ جوڑتی ہے. ایمان کے ساتھ رشتہ جوڑتی ہے تو ایماندار کہلا کے رشتہ جوڑتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ ایمان کچھ اور ہے, حامل ایمان کوئی اور ہے. سبحان اللہ. پتہ چلتا ہے دین مکمل کچھ اور ہے, حامل دین کوئی اور ہے. اینٹیٹیز آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب خواجہ اجمیر سے بات پیغمبر کے کلام تک پہنچا دوں گا تاکہ آپ کے دلوں میں کسی ذہن میں یہ نہ رہے کہ صرف خطابت ہوئی ہے یا صرف شاعری کے مصرع کی تشریح ہو گئی ہے. جب تک حدیث کا سایہ نہیں ملے گا حسن کلام اپنے دلائل تک نہیں پہنچے گا. خواجہ اجمیر نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا. خواجہ اجمیر نے حسین کا ذکر کیا تو حسین کو دیندار کہنا مقام حسین سے بہت کم نظر آیا. اس لیے کہا کہ دین است حسین. یہ دیندار نہیں ہے, پورا زمانہ دیندار ہوگا مگر حسین دین ہوگا. بلکہ دین ہی نہیں, ایسا دین کہ دین پناہ است حسین. اور اگر دین کو کہیں خطرہ ہو جائے تو یہ وہ دین ہے کہ جو دین کو پناہ بھی یہی عطا کرے گا. حسین ذات ہے کہ جو دین ہی نہیں دین پناہ بھی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ خواجہ نے لفظ دین لے کر نسبت حسین سے ذکر کیا اور پیغمبر نے اس سے پہلے جو کچھ کہا شاید اسی سے سیکھ کر خواجہ نے کلام رسول سے کچھ سیکھ کر حسین کو دیندار نہیں کہا, دین کہا. کیونکہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا یا دین دار ہوتا ہے اور یا دین ہوتا ہے, یہ دو مختلف اینٹیٹیز. ایمان کچھ اور ہوتا ہے, ایماندار کچھ اور ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایمان کچھ اور ہوتا ہے, مومن کچھ اور ہوتا ہے. پوری دنیا کے مومن کہلائیں تو ان کے لیے فخر ہے. لیکن خواجہ اجمیر نے پیغمبر کی سنت میں حسین کو دین کیوں کہا؟ اس لیے کہ پیغمبر حسین سے پہلے علی کے لیے کہہ چکے ہیں کہ علی تم ایماندار نہیں ہو بلکہ تم کل ایمان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور محمد اب اگر رسول کا کلام وحی کا کلام ہوتا ہے, رسول نے تو نعوذ باللہ شعر میں نہیں کہا کہ اے علی آپ مومن نہیں, آپ کل ایمان ہیں, خود ایمان ہیں, عین ایمان. تو پھر خواجہ اجمیر کا کہا ہوا بھی محض شعر مت سمجھیے, اسے خیرات سمجھیے کلام رسول کی. باپ کل ایمان ہو تو بیٹا کل دین ہوا کرتا. سبحان اللہ. اور یہ صرف یہی گھرانہ ہے بے شک جسے ہم محمد مصطفیٰ کا گھرانہ کہتے ہیں. شرف کسی اور نبی کو بھی نہیں ملا, صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ جو اپنے وسیع کو کل ایمان کہتا ہے, خود اس کا مقام کیا ہوگا. جس کا وسیع کل ایمان ہو, جس کا نواسہ کل دین ہو, وہ پیغمبر خود ایمان اور دین کی کیسی بلندیوں کا مصداق ہے. سبحان اللہ. ہمارا سلام اس گھرانے پر دین است حسین کیوں؟ ویسے ہی کنڈیشن کہ حسین محور فطرت ہے.
वाह کیا بات نے جو آیات پڑھی اور جو عنوان قرار دیا تمہیدی مجلس میں صرف آپ کو تیار کروں گا. میں بے حد مشکور و ممنون ہوں، اور مشکور چونکہ غلط العام ہے تو میں صرف یہی کہوں گا کہ میں ممنون ہوں اپنے برادر محترم و مکرم سرکار حجت الاسلام مولانا سید ابو القاسم الرضوی دامت اللہ العالی کا بے انتہا مشکور. میں نے بہت کم افراد ایسے دیکھے کہ میری کل کی مصروفیت کو انہوں نے جب اپنے ذمے لیا تو اس حد تک لیا کہ فرمایا کہ مجھے وہ ٹاپک بھی بتا دیں جو آپ نے عشرہ کے لیے منتخب کیا. واہ वाह اور میں نے مختصر اس بر محمد و آل محمد صلوات. صلوات آغا نے انتہائی جامعیت سے ایک تقریر میں اس مفہوم کو، جو مفہوم میں عرض کرنے جا رہا ہوں، سمویا اور ایک خوبصورت ابتدا کی اس موضوع کی. اور انشاءاللہ اس عشرہ میں ہم بفیض ذکر حسین ان آیات کی روشنی میں جس موضوع کو زیر نگاہ رکھیں گے وہ موضوع ہے دین فطرت اور اہل بیت. سبحان اللہ. دین فطرت اور اہل بیت علیہ السلام. واہ اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. سبحان اور اس کے لیے جو سورہ منتخب کیا سورہ روم، اور حسن یہ ہے کہ سورہ روم قرآن حکیم کا 30واں 30th سورہ ہے، سبحان اللہ. اور جو آیت میں نے منتخب کی وہ بھی سورہ روم کی 30ویں آیت ہے. تو واہ 30ویں سورہ کی 30ویں آیت حکیم وجہک للدین امثال اس برس میں ہماری مجالس کا عنوان بن کے سایہ فگن رہے گی. واہ انشاءاللہ. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. فطرت اللہ التي ارشاد ہوا کہ پس بغیر کسی انحراف کے اپنا رخ دین کی طرف کر لو. واہ واہ سبحان اللہ. فاقم حکم ہے، امر ہے، سوچنے کا، فیصلہ لینے کا آپ کے پاس وقت نہیں. واہ واہ سبحان اللہ. فاقم امر آیا پس تعمیل کرو. فاقم وجہک للدین حنیف اپنے چہرے کو پھیر لو، دین کی طرف رخ کر لو. وجہ کا للدین حنیفہ، دین حنیف کی طرف. سبحان اللہ. اسلام کے اسماء میں دین حنیف ہے، ملت حنیف ہے. پہلی آیت فاقم حکم ملا، وجہ کا اپنے چہرے کو، اپنے چہرے کا رخ کر لو کس کی طرف؟ للدین حنیفہ، جو حق بیان کرنے والا سچا دین ہے، جو عیب سے پاک دین ہے، اس دین کی طرف اپنا رخ کر لو. پھر فرما رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس فطر الناس علیہ. واہ سبحان اللہ. حکم دیا، اب حکم دینے کے بعد جس نے تعمیل کر لی، حکم کیا ہے؟ فاقم وجہ کا للدین حنیفہ. تعمیل جو کر رہا ہے اب اسے دلیل بھی دے رہا ہے، اسے برہان بھی دے رہا ہے، اسے ریزننگ بھی دے رہا ہے کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ اس دین کی طرف، دین حنیف کی طرف اپنا رخ کر لو. کیوں کہا؟ حکم پہلے منوایا، اب ماننے والے کے علم میں اضافہ کرنا چاہ رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ماننے والے کو برہان دینا چاہتا ہے. سبحان اللہ. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ میں نے اس لیے
دین حنیف کی طرف تم سب کا رخ طلب کیا ہے، اپنے چہروں کا رخ پھیر لو اسی دین کی طرف، اس لیے کہ یہی فطرت الہیہ ہے، سبحان اللہ، یہی سبحان فطرت اللہ، ہے جس پر اس نے سارے انسانوں کی سرشت کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اس نے انسان کو خلق کیا، حکم دیا اپنے چہرے کا رخ جیسے ہی وہ صاحب شعور ہو، پہلے وہ تکوینی طور پر دین پر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے اور اسے یاد رکھیے گا ان مجالس میں، کہ تکوینی طور پر ہر شخص جو خلق ہوتا ہے وہ دین فطرت پر خلق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ خلق کرتے وقت کافر بنائے ایسا نہیں ہے، بے شک، اور پھر اس سے دین کا حساب لے۔ واہ، اللہ اسے جب خلق کرتا ہے تو پیغمبر نے وضاحت فرما دی، امام حسن مجتبی علیہ السلام حدیث میں راوی ہیں، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اور برادران اسلام کے یہاں صحیح مسلم، ترمذی، ان کتابوں میں بھی یہ حدیث ہے، اور مکتب امامیہ کے مصادر میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ۔ رسول فرماتے ہیں کہ اللہ ہر بچے کو خلق کرتا ہے فطرت پر، اور بعض جگہ یہ الفاظ ہے کل مولود یولد علی الفطرت الاسلام، سبحان اللہ، کہ نئے پیغمبر نے یہ بات کئی بار، جیسے ہمیں اپنی زندگی میں ایک دوسرے کو وضاحتیں سمجھانے کے لیے کئی بار یہ آیتیں پڑھنا پڑتی ہیں، یہ حدیثیں پڑھنا پڑتی ہیں، تو پیغمبر نے کسی مقام پر کسی کو کل مولود یولد علی الفطرہ کہا ہو، اور کسی مقام پر جب یہی حقیقت بیان کی ہو تو پھر فرمایا ہو تو مولود یولد علی الفطرت الاسلام، تاکہ اگر کسی کو اسلام اور فطرت کے بین کوئی فرق نظر آ رہا ہے تو فطرت الاسلام کا جملہ سمجھا دے گا کہ جو چیز اسلام ہے بس وہی چیز فطرت۔ سبحان اللہ، جو اسلام وہی فطرت ہے۔ اللہ کے دین، دیکھیے دیکھنے میں دو لفظ ہے، دین فطرت آپ نے کہا، دین الگ لفظ ہے، فطرت الگ لفظ ہے، لیکن مرکب ہو کر یہ ایک لفظ بنا دین فطرت۔ دین فطرت گویا کائنات میں جتنا نظام کائنات ہے، جتنا ملک ہے اور جتنا ملکوت ہے، ہر چیز دین پر ہے، بے شک، اور جب ہر چیز دین پر ہوتی ہے تو اسی چیز کو قرآن فطرت کہتا ہے۔ واہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، یعنی انسان تو چونکہ مکلف ہے، تکلیف شرعی کے لیے پیدا کیا گیا، مگر ایک ایک تکلیف کائنات کے ہر ذرے کو اللہ نے عطا کی۔ واہ، میں آپ کو اس موضوع پہ فکری طور پہ تھوڑا سا بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے انسان کو سمجھانا چاہا کہ تو مکلف ہے، مگر یہ صرف فطر الناس علیہا کہہ کے انسان کو متوجہ کر لیا، واہ، ورنہ پوری کائنات اللہ کی فطرت ہے، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جو فطرت اور اسلام سے ہٹ کر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ شمس کو دیکھیں، آفتاب کو، اور سورہ یاسین میں پڑھ کے دیکھیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا واہ، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ یہ ایک اپنے راستے پر چلتا ہے ہمیشہ، بے شک، لفظ راستے کا لفظ ذہن میں رکھیے گا، تجریل مستقر اللہ، استقرار کے ساتھ اس راستے پر چلتا ہے
اس مدار میں چلتا ہے، ذالک تقدیر العزیز، اور یہ اس کا وہ مقدر ہے جو اللہ نے باندھ دیا ہے اپنے علم سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے آفتاب اپنے راستے کو نہیں بدلتا۔ واہ سبحان اللہ، ماتاب، پھر ماتاب کا ذکر ہوا، وہاں بھی یہی ذکر ہوا کہ اس کے پیچھے پیچھے القمر قدر نہ ہو، وہ اس کے پیچھے پیچھے اپنے راستے کو بناتا ہوا چلتا ہے۔ یہ موسموں کا آنا، یہ فضا میں بارش کا فضا سے برسنا، واہ سبحان اللہ، یہ سمندروں سے بادل کا بننا، یہ اشجار کا سرسبز ہونا، یہ طیور پرندوں کی چہچہاہٹ، واہ یہ بدلتے ہوئے موسم، سبحان اللہ، یہ انواع و اقسام کے اشجار اور ان کے پھول، سبحان یہ اللہ، ثمرات، یہ اجناس، اللہ نے جو کچھ بنایا، پھر مخلوقات حیوانات میں کس کس قسم کے حیوان بنائے، چرند بنائے، پرند بنائے، انسان بنایا، درندہ بنایا۔ اللہ نے تو انسان بنایا، لیکن جب وہ اپنے مقام سے گرتا ہے تو پھر بھی درندہ بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے درندے کو درندہ بنایا، انسان کو انسان بنایا، اور انسان سے کہا دیکھ میں نے ساری کائنات کو فطرت پر بنایا، مگر تیری ذمہ داری بہت اہم ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اے انسان میں نے تم سارے انسانوں کی تخلیق اپنی فطرت پر کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس فطرت پہ میں نے آفتاب کو بنایا، جس سبحان فطرت پہ اللہ، میں نے کائنات کو بنایا، جس سبحان فطرت پہ اللہ، میں نے طیور کو بنایا، جس فطرت پہ میں نے ملائکہ کو بنایا۔ فطرت کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اور وہ ایک ہی ہے کہ انسان اور جن کو جب مخاطب کیا سورہ شورا میں، درود پڑھ لیجیے محمد والے محمد، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وہ پتہ چلا کہ فطرت یہ کہتی ہے کہ انسان اور جنات جو دونوں مکلف ہیں، انہیں صرف عبادت کے لیے خلق کیا۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو عبادت سے ہٹا وہ فطرت سے ہٹ گیا۔ ہاں سبحان اللہ، اس لیے کہ فطرت کیا ہے؟ کون سی چیز کیوں بنائی؟ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نے یہ سمجھ لیا وہ فطرت کو سمجھ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انسان حیوان کی طرح کھائے پیے، توالد و تناسل کرے، بول و براز کرے اور پڑھ کے سو جائے، پھر جاگے تو کھائے پیے، اپنے منافع کے پیچھے بھاگے، واہ سبحان اللہ، اپنے نفع کو صرف تلاش کرے، واہ اور جس نے بنایا اور جس مقصد سے بنایا اس مقصد کو بھول جائے۔ تو جو اپنے مقصد کو بھول جائے وہ اپنی فطرت کو بھول جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، کیا یہ شجر کی ایک فطرت ہے، اگر وہ اپنی فطرت کے مطابق نہیں ہے، آپ نے کوئی ایسا شجر نہیں دیکھا ہوگا کہ جو پھل پھول رہا ہو مگر اس پر شاخیں نہ ہوں، اس پر پتے نہ ہوں، وہ شجر سایہ دار نہ ہو، وہ شجر کسی کو سایہ نہ دے، جو اس شجر کے خصائص معروف ہیں وہ اس شجر میں نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ وہ شجر ہمیشہ اپنے خصائص پر قائم رہتا ہے، اسی پر زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی فطرت کو پہچان چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دو درخت ساتھ ساتھ ہیں، ایک سیب کا شجر ہے، ایک آم کا شجر ہے، اور وہ دو شجر ایک دوسرے سے مخلوط ہو جائیں، اور کل یعنی اگر آپ قلم کاری نہ کریں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، یعنی آپ باٹنی میں جا کے اگر اس کی قلم اس میں لگائیں گے تو وہ الگ چیز ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ فطرت میں ایسے وہ دو شجر اگے، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ اچانک سیب کو دیکھ دیکھ کر ایک دن آم کے شجر پہ سیب لگ گیا۔
کیا کہیں، واہ واہ یا سیب کا شجر آم کو دیکھ دیکھ کر سیب کو بھول گیا، اس پر آم لگ گیا، واہ چاہے وہ بالکل ساتھ ساتھ ہوں، واہ، بے شک بے 100 شک شجر آم کا ہو، ایک شجر سیب کا ہو، بے شک 100 سال بھی وہ رہیں تو سیب کے شجر پہ سیب لگے گا، ہاں، کیا دلیل؟ آم کے شجر پہ آم لگے گا۔ میں بڑی محسوس مثالیں دے رہا ہوں جس بچہ بھی جسے ایبزارب کر سکے۔ اب یہ شجر اپنی معرفت رکھتا ہے، اپنی فطرت کا عارف ہے، اس لیے اپنے لب و لہجہ، اپنے ظاہر، اپنے باطن کو کبھی تبدیل نہیں کرتا، سبحان اللہ کہ سبحان اللہ نے جو اسے تقدیر دی ہے وہ چاہتا ہے میں اسی تقدیر پہ رہوں، اسی پہ فنا ہو جاؤں۔ اللہ، واہ سبحان اللہ سبحان حیوان میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا شیر گوشت کھاتا ہے کہ وہ اچانک سبزی شروع کر دے، واہ ہرن کو دیکھ کر سبزہ کھانا شروع کر دے، واہ، درندے کو نہیں دیکھا کہ وہ سبزہ کھائے، اور سبزہ خور کو نہیں دیکھا کہ وہ چھوڑ دے کہ بھئی اتنے جانور دن رات گوشت خوری کر رہے ہیں، آج ہم بھی گوشت خوری کا مزہ لیں۔ نہیں، بد سے بدترین حیوان بھی اپنی فطرت پر قائم ہے اور اس دین پر قائم ہے جو دین اس کے لیے اللہ نے مقرر کیا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اور محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد محمد وعجل جزاک اللہ بہتر۔ یعنی اللہ نے پست ترین حیوان میں بھی اور کئی خرابیاں جو ہمارے حساب سے خرابیاں ہوں گی، پیدا کی ہوں گی، نجس قرار دے دیا ہوگا، خصلتیں بری ہوں گی، لیکن وہ جتنا بھی بد خصلت ہو جائے بد فطرت نہیں بنتا۔ واہ سبحان اللہ، حیوان جتنا بھی بد خصلت ہو وہ اس کی جبلت میں وہ بدی ہے، واہ بے شک، وہ بدی بھی اس کی سرشت میں ہے، اس کی فطرت میں، لیکن جو اس کے نمایاں کردار ہیں اس کے ہونے کے، انہیں وہ اسی طرح قائم کرتا ہے۔ گویا اگر ہم یہ کہیں کہ ایک سبزی خور حیوان پر گوشت کھانا حرام ہے، اگر آپ حلال و حرام کی ڈیفینیشن یا ٹرمنالوجی میں گفتگو کریں وہ مکلف نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے حلال و حرام کا لفظ نہیں آتا، بے یہ ذہن شک، میں رہے۔ لیکن میں بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سمجھیے بھینس پر، گائے پر گوشت کھانا ایک طرح سے سمجھیے حرام ہے، وہ نہیں کھاتے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، چاہے آپ 10 کلو گوشت کا انبار اس کے سامنے لگا دیں اور وہ اسے 3 دن بھوکا رکھے، وہ 3 دن بھوکی رہ کے مر تو جائے گی لیکن گوشت کو نہیں کھائے گی۔ سبحان اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ اور جو گوشت خور ہے وہ سبزے کو نہیں کھائے گا، تو یہ کیا سبب ہے؟ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس فطرت پر وہ خلق ہوا ہے، جو چیزیں اللہ نے اس کے لیے حلال و حرام بنا کے اسے سمجھا دی ہیں، اس کی فطرت میں ڈال دی ہیں، اسے اختیار نہیں دیا کہ اختیار کرے، اس کو پابند کر دیا اپنی فطرت پر، وہ کبھی کوشش بھی نہیں کرتا کہ وہ اپنی فطرت کو تبدیل کرے۔ سبحان اللہ، لیکن یہ مقام صرف انسان کا ہے اور یہ پستی بھی صرف انسان کی ہے کہ جب اسے اختیار دیا اور ایک طویل فہرست نعمتوں کی ایسی بنائی کہ کہا کہ یہ سب تمہارے لیے حلال ہے، اور چند چیزوں سے روک کر کہا کہ یہ چند چیزیں تم پر حرام ہیں، تو انسان اپنے اختیار کا اتنا ناجائز تصرف کرتا ہے کہ ہمیشہ حلال کو چھوڑ کر اگر اس کی قسمت خراب ہو تو وہ حرام کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اس کے لیے فطرت میں نہیں تھا، جو عمل انسان کو فطرتاً غیر فطری کہہ کر فطرت میں روکا گیا۔ آج کل کی آوارہ مزاجی جو معاشروں کی ہے، میں نام نہیں لوں گا، میں ان ٹرمنالوجیز کو یوز نہیں کرنا چاہتا، یہ ممبر بہت مقدس ہے۔ بے شک، عورتوں کو مردوں کے لیے بنایا، مردوں کو عورتوں کے لیے، بس اشارہ دے رہا ہوں۔ اور فطرت اس چیز کو بنایا، مگر جو فطرت سے روگردان ہوا انسان،
تو مرد مرد کی طرف رجوع کر رہا ہے، عورت عورت کی طرف، گویا اس نے فطرت کو توڑ دیا۔ اب انسان کچھ ایسے بھی دیکھے گئے کہ جو بغاوت کرنا چاہتے ہیں فطرت سے، حلال و حرام کو توڑا، انسانی سرشت کو توڑا، کردار انسان کو بلندیوں سے گرا کے پستی میں پھینکا، اور پھر ایک طبقہ پیدا ہوا، وہ کہنے لگے کہ نیچرلسٹ کہلا رہے ہیں وہ، کہ ہم فطرت پسند ہیں، ہمارا دین فطرت ہے۔ کیا ہے فطرت؟ اور انہوں نے کہا یہ نیوڈیٹی یہ نیچر ہے۔ ایسے لوگ یہاں موجود ہیں، آپ دیکھیے کہ جو اپنے میسج میں یہ کہتے ہیں کہ انسان چونکہ نیوڈ پیدا ہوا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل، بے شک۔ میں آپ کو ایک سبجیکٹ دے رہا ہوں موازنے کے لیے، تاکہ آپ غور کریں کہ فطرت کے نام پر فطرت کو نہ سمجھنے والوں کی بہتات نے انسانیت کو کس موڑ پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ نام فطرت کا کہ ہم نیچرلسٹ ہیں، حالانکہ انہیں خاک پتہ نہیں کہ فطرت کیا ہے، نیچر یہ نہیں ہے۔ نیچر وہ ہے کہ جسے عقل کے ذریعہ پہچاننے کے لیے آپ کو خلق کیا گیا۔ امر الہی کے سائے میں تلاش کیجئے کہ آپ کی فطرت کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نیچرلسٹ ہیں، انسان ننگا پیدا ہوتا ہے، نیوڈ پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک طبقہ ہے سوسائٹیز میں کہ جو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی ہم نیچرلسٹ ہیں، ہم لباس نہیں پہنتے، ہم لباس سے بیگانہ ہیں۔ تو ابھی لوگ تھوڑے ہیں ویسے، لیکن جراثیم موجود ہیں، وائرس موجود ہے انسانی معاشرے میں۔ اپنے اس عمل کو نام کتنا بڑا دیا؟ فطرت کا۔ اور خالق فطرت کی معرفت نہیں، مگر فطرت کا لفظ، کوئی بات کی نیچر ہے، کوئی بات کیجیے، سب کچھ نیچر نے کیا۔ کیوں؟ کہ خالق تک جانے والی نگاہ کو روکا جائے، جبکہ اللہ نے کہا کہ جس نے فطرت کو حقیقت میں پہچانا، ممکن ہی نہیں کہ وہ خالق فطرت سے دور رہ جائے، اس لیے کہ فطرت ہی دین ہے، فطرت ہی اسلام ہے، اور انسان عین اسی فطرت پر خلق کیا گیا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بس برادران اسلام، آج کی گفتگو کو اختصار میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تمہیداً بہت کچھ ایسا بیان ہوا کہ جو موضوع نہیں تھا، مگر محرم کے موضوعات میں اس کا پہلے بیان ہونا ضروری تھا۔ انشاءاللہ آنے والی مجالس میں دین حنیف، فطرت انسان، لا تبدیل لخلق اللہ اور دین قیم پر گفتگو ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بات ختم کہاں ہوئی؟ وَلَٰكِنَّا، اللہ نے یہ ساری بات کی۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے ترجمہ، کل انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی۔ فاقم وجہک للدین حنیفہ، اپنے چہرے کو پھیر لو دین حنیف کی طرف۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت الہیہ، اللہ کی فطرت یہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو خلق کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی خلقت، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے تخلیق سے مراد ہے تخلیق اور نظام تخلیق، اس کے اندر جس کو جس نظام کے لیے بنایا ہے، اللہ فرما رہا ہے اس نظام میں، اس فطرت میں تبدیلی ممکن نہیں۔ یہی تو قائم رہنے والا دین ہے، ذالک الدین القیم، یہی تو زندگی ساز دین ہے، یہی تو انسانیت ساز دین ہے، یہی تو قائم رکھنے والا دین ہے، یہی تو قائم رہنے والا دین ہے۔ بے شک، بے شک۔ یہ قائم رکھتا بھی ہے، قائم رہتا بھی ہے، یہ ایسا دین ہے۔ اور آخر میں عجیب گفتگو کی اور سارے انسانوں کا خلاصہ اس آخری جملے میں رکھا۔ پہلے اپنا قانون بیان کیا، اپنا امر بیان کیا کہ امر یہ ہے کہ ادھر رخ کر لو، پھر فرمایا کہ فطرت کیا ہے، فطرت کو بیان کیا، پھر فرمایا کہ اس میں تبدیلی ممکن نہیں، پھر کہا کہ یہ قائم رہنے والا ہے، تم اسے شکستہ نہیں کر سکتے، اسے اللہ نے قائم کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ، مگر مسئلہ یہ ہے، لیکن، ولیکن مطلب ہے لیکن،
تو اللہ فرما رہے لیکن ان تمام حقائق کے باوجود مسئلہ یہ ہے کہ اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت انسانوں کی ایسی ہے کہ جو ان تمام حقائق کا علم ہی نہیں رکھتی، نہ وہ فطرت کو پہچان کے فطرت کہتی ہے، وہ بد فطرتی کو فطرت کہے تو کیوں کہ علم نہیں رکھتی، وہ اپنی پوری فطرت کو فطرت قرار دے دے، کیوں کہہ رہی ہے ایسا انسانیت؟ اس لیے کہ وہ علم نہیں رکھتی، اللہ نے دعویٰ کر دیا، اللہ نے فیصلہ دے دیا، وَلَكِنَّ اکثر الناس، اکثریت علم نہیں رکھتی۔ اب وہ نہ فطرت کو پہچانتی ہے، اور جب فطرت کو نہیں پہچانا تو دین کو نہیں پہچانتی۔ پتہ چلا دین کو وہی پہچانے گا جو فطرت کو پہچانے گا، اور فطرت کو وہی پہچانے گا جو دین کو پہچانے گا۔ اور اللہ نے اس فطرت کا اور اس دین دونوں کا جو اہم ترین اس ولایت، نظام ولایت کا جو رشتہ قائم کیا وہ ولایت آل محمد سے قائم کیا۔ اس لیے ہمارا عنوان ہے کہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کے سایہ میں اللہ کے دین اور اللہ کی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ، مگر اکثریت انسانوں کی نہ اپنے نظام خلق سے واقف ہے، نہ فطرت سے واقف ہے، نہ دین قیم سے واقف ہے۔ اگر دین کو سمجھ جائیں تو فطرت سمجھ میں آ جاتی، فطرت کو سمجھ لیتے تو دین خود بخود منزل تسلیم پر لے آتا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بس آخری جملے کہ سم ٹائمز لوگوں کو لگتا ہے کہ دین ایک ایبسٹریکٹ وسیع ترین ٹرمنالوجی، دین میں بہت سی باریکیاں ہیں، دین میں بہت سی وسعتیں ہیں، اور صدیوں کے انسان یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو کہ دین سمجھ میں نہیں آیا، اور اعتراض اٹھتے ہیں تو دین پر اٹھتے ہیں۔ تو اللہ نے تو پہلے کہا کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ ان کی کم علمی ہے جس کے سبب یہ اعتراض اٹھتے ہیں، یہ ان کی کم علمی ہے جس کے سبب دین کی ناشناسی ہے، یہ کم علمی ہے کہ فطرت سے دور ہیں، جو فطرت نہیں ہے اسے فطرت کہہ رہے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی نیچرلسٹ کی مثال دی، ان سرکشوں کی مثالیں دی کہ جنہیں حلال و حرام کی تمیز بری لگتی ہے، جنہیں اللہ کا حلال و حرام ہمیشہ مورد بحث بنانے کی فکر رہتی ہے کہ ایسا کیوں روکا، ایسا کیوں کیا، یہ کیوں ہے کہ نہ وہ حقیقت میں دین کو سمجھ سکے ہیں، نہ وہ فطرت کو سمجھ سکے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اپنے تئیں تو بہت بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہوتے تو نہ دین کو پہچاننے میں دھوکہ کھاتے، نہ فطرت کی پہچان میں دھوکہ کھاتے۔ فطرت سمجھ میں آتی تو دین خود سمجھ میں آ جاتا، اور دین سمجھ میں آتا تو فطرت خود سمجھ میں آتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ لب لباب ہے جو میں نے ایک سرسری خاکہ کی صورت میں عرض کیا، لیکن اے محبان حسین، میں ایک جملہ کہہ کے ربط مصائب حاصل کروں۔ اگر دین کسی کو نظر نہیں آتا اور دین کی طرف رخ کرنا اس کی عقل محدود کے لیے مشکل ہے، تو حسین نے نصرت دین کرتے ہوئے، دین پناہی کرتے ہوئے، فطرت پناہی کرتے ہوئے حسین نے ایک ایسا کام کیا کہ اب اگر کسی کو دین سمجھ میں نہیں آتا تو ہم اسے حضرت ابو عبداللہ الحسین کی طرف دعوت دیتے ہوئے بس اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ دین نظر نہیں آتا، دین سمجھ میں نہیں آتا تو آؤ کربلا کو سمجھ لو، آؤ کربلا کو دیکھو۔ دین ایبسٹریکٹ ہوگا لیکن کربلا ایبسٹریکٹ نہیں ہے، کربلا مجسم ہے۔ بے شک۔ کربلا کو آپ کے سارے محسوسات محسوس کر سکتے ہیں۔ کربلا میں حواس خمسہ سے آپ کا احساس گواہی دے سکتا ہے کہ صدا کیا آ رہی ہے، منظر کیا نظر آ رہا ہے۔ بے شک۔ سماعت کو بھی کربلا دعوت دیتی ہے، بصارت کو بھی کربلا دعوت دیتی ہے۔
لامسا کو بھی کربلا دعوت دیتی، شامہ کو بھی اس مٹی کی خوشبو بتاتی ہے کہ کچھ ایسے شہید تھے جن کے لہو نے اس مٹی کو وہ خوشبو دے دی کہ جو زمین کے کسی عطر کے پاس بھی موجود نہیں۔ کربلا شامہ کے لیے بھی دلیل ہے، یعنی سونگنے کی حس کے لیے۔ کربلا ذائقہ اور نطق کی حصوں کے لیے بھی دلیل ہے۔ کربلا رزق دے رہی ہے۔ آئیے، اگر دین سمجھ میں نہیں آتا تو آئیے کربلا کو دیکھتے ہیں۔ کربلا میں دین جو کربلا سے باہر ابسٹریکٹ لگتا تھا، تجرید لگتا تھا، مجرد لگتا تھا، وہی دین کربلا میں مجسم ہے، کبھی لاشوں کی صورت میں، کبھی صبر کی صورت میں، کبھی سجدے کی صورت میں، کبھی نوک سنا کی صورت میں، کبھی پیاس کی صورت میں، کبھی شکرانے کی صورت میں، کبھی شام غریبہ کی صورت میں۔ کون سا احساس انسانی ہے کہ جو کربلا میں دین بن بن کر سامنے پیش نہیں کیا گیا، دین بنا بنا کر نہیں دکھایا گیا۔ ہر احساس کو دین جب مجسم دیکھنا ہو تو پھر وہ ادھر ادھر نہ جائے، آئے کربلا کی زیارت کرے، زیارت حسین کی طرف رجوع کرے، حسین کی کربلا میں آ جائے، حسین کے فرش عزا پہ آ جائے، حسین کی صف عزا پہ آ کے بیٹھے، اسے مجرد چیزیں مجسم نظر آئیں۔ یہ علم علامت ہے، یہ شان علامت ہے، یہ جھولا علامت ہے، یہ تابوت، یہ بے کفنوں کے تابوت ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ آج وارث فطرت، وارث دین، وارث اسلام وہ کیفیت سفر میں اور پہلی مجلس میں، کیونکہ آغا نے کل پہلی مجلس پڑھی تو میں اسی سے مربوط مجلس میں بس ایک منظر آنسوؤں کی کمائی کے لیے بس ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جا رہا ہے کہ جو فطرت کا امام ہے، فطرت اہل بیت علیہ السلام سے، حسین سے دور نہیں ہے۔ فطرت وہی ہے جو حسین ہے، بے شک دین وہی ہے جو حسین ہے، بے شک دین کا مجسم وجود حسین ہے۔ بے شک۔ تو آئیے پھر فطرت کو سمجھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے تو حسین کے دروازے پہ آ جائیے۔ حسین چھوڑ رہے ہیں مدینہ، صرف چاہنے والے نہیں رو رہے، صرف مکلف لوگ نہیں رو رہے، پتھروں سے رونے کی صدا آئی، ہوا سے فضا سے گریا ہوا، آسمانوں سے گریا کی صدا آئی۔ بے حصوں کے ہجوم میں حسین نے، مدینے کے وارث نے، رسالت کے وارث نے مدینہ رسول کو چھوڑا، سفر غربت کی طرف چلے